ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا, فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت واجب الاحترام جملہ علماء کرام, شورائے اسلام, ائمہ مساجد اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی, حنفی, جنتی, بریلوی بھائی, آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حسین کے نانا وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم یہ حیدرآباد میں اتنی گھڑی نکالنے پہ نعرے بلند ہو جاتے ہیں. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس, میں بھی ذرا اشتہار دیکھ لوں, ہم لوگ بھی بڑی گھائی میں ہوتے ہیں, کہیں ناظم صاحب کا, نقیب صاحب کا اور منتظمین کا نام گڑبڑا جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا نام ہی ٹھیک سے نہیں لیے. آج کا یہ عظیم الشان بارونق اجلاس بنام تحفظ ناموس صحابہ و عظمت تاج الشریعہ, جس کا دوسرا عنوان بھی دیا ہے یاد شہدائے کربلا و اعراس ہم شبیہ غوث اعظم و وارث علوم رضا. اس میں شہر کے معزز علماء کرام ہے, ایک نام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان سے مل کر میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی, مولانا فخر الدین صاحب قبلہ. میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ ایک مناظرے میں ساتھ میں تھے
اور سوئے اتفاق کہ مناظرہ ہوا ہی نہیں. مناظرہ ہوتا کہاں ہے؟ ہم نے تو 6 دن پہلے چیلنج کا لیٹر ڈال دیا. 6 دن ہو. مریدین اور مینڈکیوں کو زکام آ رہا، پدک رہے ہیں. قاری امان صاحب گواہ ہے، 33 منٹ تک میری ماں بہن کی تعریف اسی فون پر ہوتی رہی. اب اتنا غزوہ کرنے کے بعد اگر غازی اہل سنت نہیں کہو گے تو حلوہ کھانے کے بعد کہو. مفتی جاوید میرے واحد خلیفہ جو آپ ہی کے شہر میں قیام پذیر ہے مفتی جاوید القادری صاحب، وہ انگشت بدندہ رہ گئے کہ آپ کو اتنے فون آتے ہیں اور آپ کے صبر کی داد دینی چاہیے کہ آپ ان بیچاروں کو کچھ نہیں کہتے. میں کیا کہوں، جو بھولی بھالی عوام ہے جو ان بیچاروں کے جبہ قبہ اور امامے کو دیکھ کر اسیر ہو گئی. جس دن ان کی قلعی کھل جائے گی اور سنڈاس سے چاندی کا ورق ہٹ جائے گا تب لوگ سمجھیں گے پیر صاحب کی حقیقت ہے کیا. ایسا ہی ماحول پورے ہندوستان میں چل رہا ہے کہ لوگ اپنا حلقہ بنا رہے ہیں، اپنی فیلڈ بنا رہے ہیں، اور جب تھوڑے بہت مریدین ہو گئے، چمچے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد لوگ بھات کی بولی بول رہے ہیں، الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. ادھر چند سالوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے ایک عجیب و غریب فرقے کا تعارف اہل سنت کے بیچ میں ہو رہا ہے جس کا نام مولائی ہے. میں ناگپور میں لگ بھگ سن 2002 یا 4 سے آتا ہوں، 20-22 سال کا عرصہ ہوا. آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے آپ علماء کے جو عناوین ہے، تقریر کے جو ٹاپکس ہیں، وہ یہ نہیں سنتے ہوں گے رد دیوبندیت، رد اہل حدیث، رد قادیانیت، رد بدعات و منکرات اور قوم میں جو بگاڑ آیا ہے اس کے اصلاح کے تعلق سے علماء کی تقریریں ہوتی تھی. لیکن اب ایک عالمی سطح پر مسلمانوں میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے. ایک فرقہ جس کا نہ کوئی مرکز ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، لیکن مختلف قسم کے لوگ اس فرقے کو پرموٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے اس فرقے کو عوام میں تشکیل دے رہے ہیں. اس فرقے کا نام رکھا گیا ہے مولائی. اور مولائی کہہ کر یہ لوگ اپنی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف کرتے ہیں اور ان سے غایت محبت کا اظہار کرتے ہیں. یقین جانیے جتنے لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان میں دقاق علماء بھی ہیں. میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مولائے کائنات کا جو ادب و احترام اور ان کی بات ماننے کی جو صفت ہے جتنی بریلویوں میں ہے اتنا روئے زمین میں کسی بھی دوسرے فرقے کے اندر نہیں. بے شک سبحان اللہ. حقیقتاً تو مولائی وہی ہوگا کہ جو مولا علی کی مانے. اب ایک بہت زیادہ نعرے مت لگائیے، پھر میری بات رہ جائے گی اور ساری تقریر نعروں ہی کے نظر ہو جائے گی. ویسے میں جانتا ہوں کہ جو نقیب ہوتا ہے وہ خطیب کا موڑ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ عرفان اظہری صاحب بہت زیادہ موڑ بنا دیتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پوری دنیا کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے القاب کے حامل اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ان کا رخ اس طرف ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بریلویوں میں سے مولائی ہو رہے ہیں، بریلویوں میں سے تفضیلی ہو رہے ہیں، بلکہ دیوبندیوں میں بھی ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے حسین ندوی، سلمان ندوی، اس کا بھی جھکاؤ تفضیلیت کی طرف ہوا. اور اہل حدیث میں آپ دیکھیں گے تو مولانا اسحاق وہ مر گیا، حافظ زبیر علی زئی، اور جو ایک پلمبر ہے جس کا کام تھا نل وغیرہ ریپیئر کرنا، سنڈاس باتھ روم صاف کرنا، لیکن دکانداری چل نہیں رہی تھی تو سب سے آسان کام یہ ہے، ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی چولا پہن لو. اب سب سے آسان صورت یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ایک چینل کھول لو اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر بکواس کرو اور کچھ اینٹک بات کرو، کچھ ایسی بات کرو جس سے 500 فالوور سے ڈائریکٹ 5000 فالوور ہو جائے. ایک صاحب مسجد کے صدر کے پاس آئے، یار مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بولے جا کے مسجد میں حق دے. پورا محلہ جان گیا.
एंटीक हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह कुछ फेमस होने के लिए लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं। खबासतों के खमीर मौलवी अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा बड़ा होने के लिए क्या किया जाए? मौलवी थानवी कहता बड़ों पे कीचड़ उछाला जाए। अब मैं नागपुर 22-24 साल से आ रहा हूं, एक गिर तो मालूम था और दूसरा कफ गिर जो बड़ा सा चमचा होता हिलाने का, अब पता चला जहांगीर। तो मैं 2 गिर तो जानता था, एक कफगीर और एक आलमगीर, अब तीसरा आ गया जहांगीर। अच्छा भाई, ऐसी एंटीक बात कर दी, ऐसी पुड़िया छोड़ दी, ऐसी पाद मार दी कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए। बोले देखो इन्होंने ये बात कह दी। तो फेमस होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरह शोहरत पाना और इस तरह जो है, वो मौलवी थानवी कहता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी बदनाम होकर नाम हासिल कर रहे हो। खुदा की कसम ये तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा, तुम्हारी आखिरत दांव पर लगी हुई है। बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा था, मौलाइयत नाम से एक फिरका है, ये फिरका दरअसल शियत का अपडेट वर्जन है पूरे हिंदुस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने 11 कंट्रीज का दौरा किया है। पिछले महीने में हांगकांग और चाइना गया हुआ था, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सारे कंट्रीज में ना कोई कलंदर है, ना किसी को हाल आती है, ना कोई दीवाना है, ना कोई मजजूब है, ना किसी को हाजिरी आती है, ना वहाँ इस तरह की खुराफात है, लेकिन तरक्की के दौड़ में सबसे आगे ये ममालिक है। बहरहाल ये सब यही पाए जाते हैं बर्रे सगीर के अंदर, इनका बाहर नामो निशान तक नहीं है। लेकिन अब ये फिक्र इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अच्छा खासा हमारा सुन्नी नौजवान मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा पर भौंकने लगा है। देखो मोहब्बत अहले बैत से किसने रोका है? अल्लाह की कसम, जिसे रसूल की आल से मोहब्बत ना हो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते मम माता मोहम्मदिन आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद होकर मरा। हुजूर अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत करना ये ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। मगर तुमने इसका उल्टा मतलब क्यों समझा कि अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो सहाबा के फैसले करो, सहाबा पर अदालत लगाओ, सहाबा के मैटर उछालो, सहाबा के झगड़ों को हवा दो। ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं, एक में दामने सहाबा है, एक में दामने अहले बैत है। 2 आंखें दी है, एक से सहाबा को देखते हैं, एक से अहले बैत को देखते हैं। 2 पैर दिए हैं, एक से सहाबा की तरफ चलते हैं, एक से अहले बैत की तरफ चलते हैं। बरेली के इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबे कराम, अज़मते सहाबे कराम, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। अब भोली भाली अवाम वहां देख रही है, बड़का अमामा है, बड़का जुब्बा है, चोंच लाल है पान खा के, और मसनदे इरशाद पर पीर साहब विराजमान है। मसनदे इरशाद पर पीर साहब बैठे हुए हैं और बुजुर्गों से उनका ताल्लुक है, बड़ी खानका से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम, तुम खानकाहों की निस्बतें, अलकाब और ये सारा ताम झाम मत देखो, ये देखो कि उसके दिल का ताल्लुक अल्लाह व रसूल के साथ और महबूबाने खुदा के साथ सही है या नहीं है। उसकी कितनी बड़ी ही निस्बतें हो, वो निस्बतें काम नहीं आएगी अगर वो हुजूर के प्यारों पर, हुजूर के यारों पर, हुजूर के जानिसारों पर, हुजूर के चौकीदारों पर, हुजूर के वफादारों पर, हुजूर के सहाबा पर भोंकता हो। वो कितना बड़ा भी पीर हो, वो हमारी ठोकर के अंदर। आज जो मौलाई कहकर फिरका तारुफ कराया गया है, अब इस फिरके में ज्यादातर चरसी गंजेड़ी नशेड़ी, जिनको नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, एक झुनझुना दे दिया, बजाते रहो अहले बैत अहले बैत अहले बैत, बजाते रहो, जन्नत तुम्हारी कंफर्म। और अब देखने में आ रहा है कि वही सुन्नी बच्चे 2 कदम आगे बढ़कर माहे मुहर्रम में तरह तरह की बिदआत पाल रहे हैं। कोई सियाह लिबास पहन रहा, कोई हरा लिबास पहन रहा, किसी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया, कोई 1 माह गोश्त नहीं खा रहा है, कोई मुहर्रम में नया काम नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा, बियाह नहीं कर रहा, घर नहीं बना रहा, अजीब अजीब बातें पाल ली।
پھر وہاں سے اجمیر شریف 7 بار ہو کر آ گئے تو پکے الحاج ہو گئے، پھر ہاتھ میں کڑے آ گئے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی آ گئی۔ لوگوں کا ذہن دیکھو کتنے آسانی سے ان کو جنتی بنایا جا رہا۔ خدا کی قسم تم جن سے محبت کی بات کرتے ہو اور جن کے محبت کے دعوے تم کرتے ہو، ان پاک نفوس قدسیہ کی زندگیاں دیکھو کہ کبھی نماز سے خالی تھی، روزوں سے خالی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عاری تھی، نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے پیر جن پر اللہ نے مراتب کو ختم کر دیا ہے، جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں آپ رات بھر رکوع فرماتے، سجود فرماتے، لمبا قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا، سوج گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی حالت پر رحم کھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ اتنا زیادہ نمازیں پڑھتے، اللہ کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو ٹھہریے لیکن تھوڑا کم۔ مجھے بتاؤ حضور کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کی قسم اگر دل میں حبہ برابر بھی یہ خیال آیا تو فی الفور وہ جہنمی ہو گیا۔ جو کنفرم جنتی ہو، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، وہ تو ساری رات جاگ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، اور ان کی آل سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گانجا پھونک رہے مزاروں پر، نشہ کر رہے ہیں، عورتوں کی دھوم دھڑکا ہے، قوالی ہو رہی ہے، اور پیر صاحب بھی مستی سے مریدنیوں سے پیر دبوا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ماشاءاللہ، بتاؤ کتنے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں؟ جتنے ناگپور میں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پی رہے، حرام خورو سن لو، یہ بھولی بھالی عوام کو بول دیا شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ٹھوس کے یہاں تک کھاؤ، رات بھر ٹائر پنچر کرو، یہ طریقت ہے، اور پابندیوں کا نام شریعت ہے؟ نہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت مانگ۔ کیا سمجھے آپ کو بھوک لگی ہے 2 روٹی کی، شریعت کہتی ہے کھاؤ، طریقت کہتی نہیں ایک کھاؤ، اور زیادہ پابندی کا نام طریقت ہے۔ مگر لوگوں نے مستی کا نام طریقت رکھا ہے، جھومنے کا نام طریقت رکھا ہے، یہ لمبے لمبے جھپریاں رکھ کر، اور دنیا میں 3.5 قلندر صاحب بنے پھر رہے ہیں، پیر صاحب۔ ان مستیوں کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے، عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ بحیثیت مسلمان ہمارا مآخذ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں گے، حضرت امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں ہم عورتوں کی جماعت حضور کے پاس آئی، حضور کے پاس اسلام کی غرض سے آئی، حضور اسلام قبول کرواتے وقت بیعت لیتے تو آپ نے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ مجھے بتاؤ جو تمام انبیاء کا سردار ہو، جو اول الانبیاء ہو، افضل الانبیاء ہو، آخر الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہ ملائے۔ او حرام خور، اڑیا گڑیا پیر، تیرے باپ کا دین ہے، تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پانی لاؤ یار، پانی لاؤ۔ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور بیچاری بھولی بھالی عوام جن کو برابر سے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی، فرائض غسل نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، یہ صرف ان کے جبہ قبہ اور القاب دیکھ کر اور مریدین کا جھرمٹ دیکھ کر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں خدارا ہوش میں آؤ، یہ جتنے بیٹھے ہوئے پیر ہیں اور ان بھک منگوں کو دکھا کر جنہوں نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا ہے، کوئی یہ بڑی بڑی زنجیریں پہن رہا ہے، یہ بڑے بڑے گنٹھے، اس کے اندر پاگل کتے
सुअर कहीं के, क्या हो गया तुझे? नापाक आदमी, हराम खोर, 22 फीट का बाल रखा है, ताजदारे मलंगा, अबे मलंगा पलंगा, हराम खोर, मुझे बता, गुस्ल के अंदर हर बाल का भीगना फर्ज है, अगर एक बाल भीगने से रह गया गुस्ल नहीं होगा, क्या तेरा पीर नापाक नहीं होता? वो कज़ाए बशरी से ऊपर हो चुका है, उसे हाजात नहीं आती, पाखाना पेशाब नहीं आती, उसकी हवा खारिज नहीं होती, उसका मादा मनविया खारिज नहीं होता, उसे एहतराम नहीं होता, उसके बाद वो गुस्ल करता कैसे है? बोले नहीं वो तो मलंग है ना। अच्छा, मलंग साहब के सामने अगर बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी लाके रखे और पाखाना लाके रखे तो दोनों में से क्या खाते? हाँ, तो फिर इतना जब होश है तो काहे का मलंग रे? अगर गू खाया तो बराबर पागल है, शरीयत उठ गई। मैं फतवा दे रहा हूं, शरीयत अगर वो खाया तो फिर शरीयत उठ गई। अब जो चाहे करे, नमाज ना पढ़े, नंगा घूमे, कोई लेना देना नहीं। अब जो मज़ारों पे इस तरह पागल लोग बैठे हुए, ये बड़ी बड़ी जंजीरें और ये बड़े बड़े उन्होंने लट छोड़ रखी है और इनकी फोटो खींच कर वायरल की जाती है। देखो ये बरेलवियों के पीर है, देखो बरेलवी इन्हें मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफिउल बला, कातिउल वबा समझते हैं। देखो इसे नहाने की तमीज नहीं, ये बरेलवियों का पीर है। ओ वहाबी देवबंदी हराम खोरो, ये बरेलवियों का पीर नहीं है, बरेलवियों का पीर ताजुल शरिया था, बरेलवियों का पीर अमीन शरीयत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शौदाए करबला, नारे गौसिया, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। खुदारा नागपुर वालों, बड़े ज़ीन लोगों का शहर है नागपुर, और मैंने तो बहुत पहले कह दिया था यहाँ एक पत्थर उठाओ एक मुफ्ती साहब निकले, इससे ज्यादा मुफ्ती बहुत डर लगता है नागपुर में तारीफ देने, कब कहाँ से कौन सा फतवा हम ही को घुसेड़ दे, बहुत मोहतात होकर तारीफ देने। ज़ीन लोगों का शहर है। इस तरह के जो भी शरीयत बेजार पीर हैं, जो नागपुर को चरागाह बनाकर भोली भाली अवाम की अकीदतों से खेल रहे, कान खोल के सुन लो। जो तुम समझते हो ये जो आले फाला और ढुमका और फलाने शरीफ के सज्जादा नशीन के सुपुत्र या साहबजादे या गद्दी नशीन, अब एक गद्दी नशीन नहीं गधा नशीन है। कयामत के मैदान में तू सोचता है ये पीर कहीं से निकलकर सारे मुरीदों को जन्नत में ले जाएगा? नहीं, पीर साहब की स्पेशल खुदाई हो रही होगी और तुम ढूंढते फिरोगे और पीर साहब मिलेंगे। मुझे बताओ, जो नबी के दीन से खिलवाड़ करे, आप सब हनफी हो के नहीं हो? दोनों हाथ उठाकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आता हूँ तो इतनी खलबली मच जाती है, इतना भूचाल आ जाता है कि मुझे अपने ही मुल्क का गद्दार करार दिया जा रहा। बेशर्मो, ये हिंदुस्तान हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इस मुल्क पर अगर उस्ताद आई तो हम सब अपनी जानें कुर्बान करेंगे, लेकिन अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। तुम क्या समझते हो, मुल्क के मामले में हम किसी से साझेदारी नहीं कर सकते। अकीदे की बुनियाद पर हम किसी अदर की हिमायत करते, वो अकीदे का मसला है, मुल्क का मसला नहीं है। मुल्क के मामले में हम आंख उठाने वालों की आंखें नोच देंगे। 2012 में मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ एक बदबख्त मौलवी ने कहा या अल्लाह भारत को भारत कर दे। उस वक्त सबने आमीन कही। मैं खड़ा हुआ, वो हरामखोर मौलवी जितने पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है उससे कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, खानखाने हैं, आस्थाने हैं। तुझे शर्म नहीं आई? मेरा मुल्क हमेशा आबाद रहे, इसलिए कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जाए।
پابندیاں بچھائی گئی. وجہ بیچارے مجبور ہیں. ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ کی تقریر کو فلاں صاحب کے سپورٹ سے جوڑ کر کے ان کی اس تقریر کو اس طرح رنگ دیا جا رہا ہے. خبردار، ہم جس کا بھی رد کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہندوستان ملک ہے، پیارا ملک ہے، یہاں کی فوج پہ تنقید کا حق کسی شہری کو نہیں ہے. اگر وہ فوج پر تنقید کرتا ہے تو ملک کا غدار ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جو محمد رسول اللہ کی فوج پر تنقید کرے وہ دین کا غدار ہے یا نہیں؟ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں، اٹیک نہیں کر رہے، ہم جواب دے رہے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج نبی کے پیارے صحابہ پر وہ بھوک رہا ہے جس کو یہ نہیں معلوم گرمی میں کتنے ڈھیرے لیتے، سردی میں کتنے ڈھیرے لیتے. وہ نبی کے پیارے صحابہ پر بھوک رہا ہے. امیر معاویہ ایسا تھا، اس کا باپ ویسا تھا، اس کی ماں ویسی تھی، زبیر ایسا تھا، معاذاللہ طلحہ ایسا تھا. میں کہتا ہوں یہ جو خانقاہوں کے سجادگان نے اپنے مریدین کو جرأتیں دی ہے، ہمتیں دی ہے صحابہ پر بھونکنے کے لیے، آؤ جن صحابہ پر تم بھونک رہے ہو اور جن اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ اہل بیت کے ملجا و ماوا. پکا 2-4 مسئلے کلیئر کر کے جاؤ. اور میں تو چاہتا ہوں مناظرہ ہو. اب لوگ مناظرہ نہیں کرتے، چوکی بھاگتے، اس میں میری کیا بمبئی میں میری تقریر تھی تو جتنے عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے تھے، سب چوکی پہنچ گئے. بولے ہر سنی عالم کی تقریر کراؤ، اس کی مت کرا. بولے کیوں؟ ہم کو بلایا گیا. میں نے کہا میری تقریر میں کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ تو اسی کے اندر ہے، پوسٹر میں ہم کو گالی دیا گیا ہے، ہم کو برا بھلا بولا گیا. ہم نے کہا کیا؟ بولے دیکھو شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر سوائے ابلیس کے. تو پولیس والے نے کہا اس میں خرابی کیا؟ بولے ابلیس سے مراد ہم. سمجھے؟ یہ صاحب بھی نہیں سمجھے گی تو پڑھے لکھے آدمی کھڑا کھڑا بولوں گا تو سمجھ جائیں گے کہ لینا بولا تو کیا لینا بولوں. بڑا مجھے بات ارے بولا تو پیر صاحب ہاتھ بندن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. مناظرہ ہو جائے، بے ساری عوام یہاں سے سن کے جاتی ان کا صحیح، پھر کل ان کا سنتی ہے ان کا بھی صحیح. تیسرا کون؟ فتیدی کس کی ہو رہی، درگت کس کی بن رہی عوام. یہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے، وہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے. پھر پانی کہاں مر رہا ہے، سمجھ میں کس کے نہیں آ رہا ہے. تو عوام کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے حضرات حضور بیت المقدس قبلہ محترم کعبہ معظم کبھی تو تشریف لائیے. میں جانتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے. پیر صاحب آئیں گے کیونکہ پیر صاحب کو اپنا مطلب یہی پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں پیر صاحب کا من. پیر صاحب تو مریدوں میں ڈیلے رکھتے ہیں، مریدوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں. لیکن جب کسی ہوا سے سامنا ہوتا ہے، حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ایک مچھر ان کی بارگاہ میں گیا، بولے حضور مجھے ایک کمپلین کرنی ہے. بولے کس کے خلاف؟ بولے ہوا کے خلاف. کم وقت چلتی ہے تو پورا کنبہ بھی سڑ جاتا ہے. ماں ہندوستان میں، باپ پاکستان میں، بھائی افغانستان میں. اس کم وقت کا کچھ کیجیے آپ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مدعی ہو، دعویٰ کرنے والے ہو، تو جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں، اس کی بھی بات سنتا ہوں. تو بولے حضور اس کو بلائیں گے. آپ نے فرمایا بلانا پڑے گا. بولے ایک کام کرو، میرا کیس واپس لے لو، میرا کیس واپس دے دو. وہ جانتا تھا نا کہ ہوا آگے تو میں رکوں گا. جانے کے بعد نہیں، بڑی بڑی نہیں کرنا، اور واقعی سنجیدہ ہو. جتنے مسائل تم لے کر آئے ہو، چھوڑ رہے ہو، فلاں کے فلاں سے افضل. خدا کی قسم تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو، ان کی
राज टपकाने के लिए और शीलों का छुट्टन खाने के लिए और अपनी दुनिया बनाने के लिए अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा पर भोंक रहे हो और शोषा छोड़ते हो। फलाने में अफजल है और ये उसमें अफजल है। सुन, हज़रत मौलाए कायनात हैदर कर्राल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं और इसके रावी मोहम्मद बिन हनफिया उनके बेटे हैं, फरमाते हैं हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर कोई मुफ्तरी बहतान लगाने वाला अला अबी बकरी व उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी, अगर मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे तो मैं उसे सजा दूंगा। ये रिवायत सही है और इसकी 80 सनदें हैं। अब कोई ये ना कहे कि मौलाना ये सियासत में नहीं, हदीस का सही होना जरूरी है, सियासत में होना जरूरी नहीं है। ये कायदा किसी भी आलिम से पूछ लो, वक्त आने पर पीर साहब गैर मुक़ल्लिद नहीं बन जाते। वैसे तो लंगड़ी लूली सड़ी गली बिल्कुल मौजू टुकराई हुई रद्दी के टोकरी में डाली हुई हदीस उठा कर लाते हैं कि सिद्दीक भी यही है और फारूक भी यही है, जो सरासर झूठी हदीस सरासर। लेकिन पीर साहब इतने चतुर हैं कि चैनल पे बैठते हैं और वही अपना चांद सा मुखड़ा दिखाते हैं। पान खा के चोट ला रहे पीछे बताओ, सब समझ रहे हो ना? हाँ, समझ जाओ। आप इस किस्म की रिवायत लेकर आते हो। ये जो बात है कि हज़रत अली ने फरमाया जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहे मैं उसे सजा दूंगा, और एक रिवायत है 80 कोड़े मारूंगा। इसकी 80 सनदें हैं और अल्लाह की कसम इसकी तौसीर अहले तशय्युअ के उलमा ने की है, इसे शीई उलमा ने भी कहा है। ये सही रिवायत है। तुम्हारी माँ पर मातम करे कि जो अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है, इजमाई अक़ीदा है, तुम उसे फाड़ रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और सुनो, जो पीर इस मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदे से बाहर निकले उसकी बैत उसी को मुबारक, किसी मुत्तबा शरीयत पीर के मुरीद हो जाए। मुझे हैरत होती जब मैं इंटरनेट देखता हूँ, सुन्नी बच्चे लोहे के स्टेटस लगा रहे हैं, मस्जिदें लगा रहे हैं, फरहान अली वारिस नदीम सरवर खड़े हुए बदबूदार शिया जो सहाबा को माँ बहन तक की गालियाँ दे, उनके स्टेटस कौन लगा रहा है? सुन्नी बच्चे। क्यों? मोहब्बत अहले बैत के नाम। और इस तरह के शिया ज़ाकिरीन के बयान, शिया वाइज़ीन के बयानात लगा रहे हैं और इनका ताल्लुक किसी न किसी खानका से। अब ज़्यादातर खानकाहों में बिगाड़ आ गया। जो कहता है बरेली में मयारे हक नहीं है, उसे पूछो खानका में मयारे हक है। और कहता बरेली अब मयारे हक नहीं है, तो उसे पूछो पहले था ना भाई, तो अब कब से नहीं है बरेली में? ऐसा क्या हुआ जो बरेली में मयारे हक नहीं रहा? होश में रहकर बातें करो। जहां से भी कुरान और सुन्नत की तरवीज और इशाअत होगी, मसलके हक की बात होगी, वो शहर में मयारे हक है। अल्हम्दुलिल्लाह आला मौलाना रजा अली खान, मौलाना नकी अली खान, इमाम अहमद रजा खान और उनके साहबजादे हामिद रजा खान, उनके साहबजादे उनके छोटे भाई मुस्तफा रजा खान, उनके सच्चे जानशीन काजू शरिया रामा, उनके बेटे हुजूर खाइजे मिल्लत अल्लाह ने बरेली को वो इकबाल अता किया है कि बरेली में सिर्फ एक ही सूरज होता है जो निकलता है तो सारे तारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। मुझे बताओ तुमने कैसे कह दिया माज़अल्लाह कि बरेली की पूजा होने लगी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 2 टके के आदमी इतने काबिल हो तो ये करीब हनफी रज़वी इस हज हाउस के बगल में होटल में कल दोपहर 2 बजे तक उसके सर पर जिसका हाथ है उसका मुरब्बी वो भी आ जाए। अल्लाह की कसम तने तन्हा मैं अकेला मुनाज़रे के लिए पूरे टोले से तैयार हूँ, इसलिए कि सब हूँ
اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں پورے ملک میں امن و امان کا ماحول رہے، اور جو بھی ہمارے دین کے مقدسات ہیں ان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہم سیدھی تقریر کریں، جو ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ لیکن میرے عزیز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور اہل بیت پاک پر زبانیں کھولی جاتی ہیں تو دل جلتا ہے، اور ایسے میں ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم جواب دیں۔ اب دیکھیے، بغیر مائک کے تو میں بھی زیادہ تقریر نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک بہت اچھی گڈ نیوز میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ہمیشہ جڑے رہیں، روزانہ آپ میرے رابطے میں رہیں، روزانہ۔ ایک کام کریں، جن کے پاس موبائل ہے موبائل نکالیں، میں اس کی آسان صورت بتا رہا ہوں۔ موبائل نکالیں، اپنا واٹس ایپ کھول لیں آپ لوگ، اس ذریعے سے آپ میرے روزانہ رابطے میں رہیں گے۔ ایک چینل ہے واٹس ایپ کا جہاں براہ راست میں پوسٹ کرتا ہوں تمام باطل فرقوں کے حوالے، اور مدلل گفتگو ہوتی ہے، حوالوں کی روشنی میں ہوتی ہے، اور صرف ایک نہیں جتنے ہیں سب کا دندان شکن جواب دیا جاتا ہے۔ موبائل نکالا آپ سب نے، واٹس ایپ کھولیے آپ لوگ۔ دیکھیے، جب آپ واٹس ایپ کھولیں گے، اگر واٹس ایپ اپڈیٹ ہے آپ کا تو اس میں چیٹ کال اپڈیٹ آتا ہے۔ آئی فون میں شاید پہلے آتا ہے، اینڈرائڈ کے اندر 3rd نمبر پہ آتا ہے۔ اپڈیٹ میں گئے آپ لوگ؟ ارے بولو بھائی۔ ہاں، تو اوپر کی جانب دیکھو، کیمرے کے بازو میں سرچ کا ایک ایسا نشان، اس پہ کلک کریں آپ لوگ، اور صرف سنی ٹائپ کیجیے، SUNNI سنی ٹائپ کیا آپ نے۔ 2nd نمبر پہ چینل کا نام ہے سنی جمیعت الاحناف، اس کو آپ کلک کریں، چینل کھل گیا۔ اوپر فالو لکھا ہے، فالو کی، بازو میں بیل آئیکن ہے، بیل آئیکن کو دبائیے۔ آپ مجھ سے جڑ گئے، آسانی سے جڑ گئے آپ۔ اب اس کے بعد جو بھی میں بھیجوں گا روزانہ آپ اس چینل کو چیک کرتے رہا کریں، یہاں کی پوسٹ پڑھیں، لانگ پریس کر کے آپ اسے لائک کیا کریں، دوست احباب میں شیئر کیا کریں۔ دیکھو، باتیں بہت ہیں، کہنا بہت کچھ تھا، لیکن موقع نہیں ہے، اور مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ اب بار بار آنا جانا ہوتا رہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ بار بار آنا جانا ہوتا رہے گا۔ اور کل چھندواڑے کی سرزمین پر پروگرام ہے، تو چھندواڑے والے بھی بیچارے وہاں سے زحمت کر کے یہاں آئے، آپ حضرات بھی اپنے قدوم مبارک کو زحمت دے کر چھندواڑہ شریف تشریف لائیے، پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو وہاں ہوتی ہے۔ اور بھی علماء کرام ہیں، ان کے بیانات سنیں، اور یہاں سے آج یہ درس لے کر جائے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کی بارگاہ میں بھی ادنا گستاخی کا تصور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، نہ حضرات صحابہ کی، نہ اہل بیت پاک کی، نہ اولیاء اللہ کی، نہ ائمہ مجتہدین کی، کسی بھی عالم دین کی۔ کیا وہ چالو ہے؟
بات